تو اس وقت جو ٹائم ہے اپیرنٹلی تو ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے، مگر یہ ہے کہ 4 5 6 نومبر کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو چینج ہوتی نظر آئیں گی. اس کے بعد 11 12 بلکہ نہیں 12 13 14 نومبر سے آنورڈس پھر آپ کو چیزیں جو ہیں وہ گریجولی آہستہ آہستہ وہ چینج ہوتی ہوئی نظر آئیں اچھا گی. سر، خان صاحب جون سا ہے وہ اندر ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو ان کو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے. پچھلی ویڈیو میں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اپریل کے بعد الیکشن ہونے کی امید ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 میں الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہ دونوں میں تھوڑا سا مجھے کنفیوز ہو رہا ہوں میں کہ کیا ہو رہا ہے. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ یہ وہ والی بات ہے. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین، آج کل سیاست میں کچھ زیادہ ہی کیا کہتے ہیں کہ ٹوسٹ آیا ہوا ہے. الیکشن کی ڈیٹ آ گئی ہے، خان صاحب اندر ہیں، میاں صاحب باہر سے واپس آ گئے ہیں، پرویز الہی صاحب کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی، زرداری صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے، آصفہ بھٹو کو بھی پیپلز پارٹی میں آگے آتے دیکھ رہے ہیں. ساری سچویشن اب کیا چل رہی ہے؟ خان صاحب باہر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ نواز شریف صاحب کا یہاں پر آنا فائدہ مند ہے یا نہیں ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر علی محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جی اب آگے سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. علی محمد کر دیا آپ نے مجھے. محمد علی سوری، معذرت میں محمد علی. اچھا 12 وہ ہو جاتا، خیر ہے. اچھا سر. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی، میاں صاحب واپس آ گئے ہیں. میاں صاحب کو اب آگے الیکشن کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے، میاں صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ جی اب ٹکٹیں بانٹنا شروع ہو گئے ہیں. اب کیا ہونے لگا ہے آگے؟ بس وہ بانٹ رہے ہیں ٹکٹیں، اور ڈیفینیٹلی وہ بہت اچھے سے تیاری میں آئے ہیں، واپس آئے ہیں، اور ایک ایکٹیویٹی کا انہوں نے آغاز کیا ہے. اور ظاہر ہے ان کو ایک ہوپ ہے، کانفیڈنٹ ہیں وہ کہ الیکشنز میں وہ ایک کلیدی رول ادا کریں گے. کانفیڈنس اپنی جگہ، زمینی حقائق اپنی جگہ. ذائچے کی اگر بات کرتے ہیں، ہم ذائچے کے حساب سے بات کرتے ہیں تو اگر ہم پی ایم ایل کا ذائچہ پڑھتے ہیں تو پی ایم ایل کی سیاست تو نظر آتی ہے. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، عملی سیاست ان کی شاید اس طرح سے اب نہ ہو سکے کہ وہ آپ کو جس طرح سے کہا جاتا ہے نا وزیر اعظم پھر بن جائیں گے، وہ چیز ذائچے کے حساب سے نظر نہیں آتی. وہ بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ بیک سیٹ پہ بیٹھ کے اپنی پارٹی کو رن کرتے رہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب میاں صاحب کا اگر ذائچہ ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری انٹرنل اور ایکسٹرنل مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان کو. ظاہر ہے ایک انسان ہے، ہر جو وقت ہے وہ ایک طرح کا نہیں ہوتا. تو اس وقت جو ٹائم ہے اپیرنٹلی تو ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے، مگر یہ ہے کہ 4 5 6 نومبر کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو چینج ہوتی نظر آئیں گی. اس کے بعد 11 12 بلکہ نہیں 12 13 14 نومبر سے آنورڈس پھر آپ کو چیزیں جو ہیں وہ گریجولی آہستہ آہستہ وہ چینج ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. دسمبر جنوری تک سچویشن ایسی بنے گی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو بہت سارے اینڈز کے اوپر جو ہے وہ ذائچے کے حساب سے لڑنا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ چیز ہے. تو ان کی صحت کے معاملات؟ ہاں وہی بات ہے کہ یہ جو سورج گرہن چاند گرہن ہوئے ہیں نا، اس کے پوسٹ ایفیکٹس جو ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب پہ، اللہ نہ کرے، اللہ ان کو زندگی عطا کرے، وہ باپ بھی ہیں بھائی بھی ہیں، وہ چیز جو ہے وہ صحت پہ نیگیٹو ایفیکٹس جو ہیں ایک دم آتے ہوئے اللہ نہ کرے وہ نظر آتے ہیں. جی اچھا سر، خان صاحب جون سا ہے وہ اندر ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو ان کو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، اور کہ آہستہ 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 پتہ نہیں باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں یا کہیں اور بھیجنا چاہ رہے ہیں. تو اس پر کیا کہیں گے؟ ہاں ایسا ہے. ان کے جو پلانٹس ہیں اگر ہم ان کا ذائچہ پڑھتے ہیں وقتی ذائچہ اگر ہم دیکھتے ہیں، اس میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کو فورس کیا جا سکتا ہے کہ جناب آپ باہر چلے جائیں، ٹھیک ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے. خان صاحب شاید خود بھی کہہ رہے ہیں یہ کیا. ہاں ان کا جو جیمنائی کا ایریا ہے اگر ان کا ہم ذائچہ دیکھتے ہیں وہ افیکٹڈ ضرور ہے، مگر جیمنائی جو ہے وہ ان ٹوٹیلٹی صرف کھانے پینے سے نہیں ڈیل کرتا، وہ کمیونیکیشن سے بھی ڈیل کرتا ہے. خان صاحب سے مذاکرات بھی چل رہے ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے، ان پہ پریشر بھی ڈالا جا رہا ہوگا کیونکہ ان کا مون جو ہے، مون جذبات کی عکاسی کرتا ہے، سوچ کو بتاتا ہے، تو اس پہ بھی پریشر نظر آتا ہے. مگر خان صاحب اپنی جگہ پہ اسٹیبل ہیں، اور آپ کو خان صاحب جو ہیں اب ریلیف لیتے ہوئے نظر آئیں گے. لائف کا تو لائف تو ان کی تھریٹنڈ ہے، وہ تو آپ دیکھ لیں.
ان کے گولیاں بھی، ان پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے، ان پہ اور بھی حملے ہوتے رہے ہیں. قدرت اگر ان کو بچا رہی ہے تو قدرت پھر ان کو ان سے کوئی کام لینا چاہتی ہے. یہاں پہ بھی یہی لگتا ہے کہ لائف تھریٹنڈ ہے، مگر وہ سروائیو کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ سروائیو کر جائیں گے، کیونکہ ویسے بھی فائٹر ہیں. مگر زندگی کو جب تک وہ زندہ ہیں، زندگی ان نیچرل وے میں جو ہے نا وہ افیکٹو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. جیمنائی کا ایریا کیا ہوتا ہے؟ جیمنائی کا ایریا ہوتا ہے بھٹی صاحب، ہیڈ جو ہے دیٹ از ایریز. جب ہم کسی کا بھی ذائچہ پڑھتے ہیں نا سوری پہلا گھر جو ہوتا ہے وہ ایریز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہیڈ آپ کا ایریز ہے، اس کے بعد فور ہیڈ سے لے کے ناک تک کا ایریا جو ہے یہ ٹورس ہے. اس کے بعد جیمنائی ہے، یہاں ناک سے نیچے گلے یہ نیک تک کا ایریا یہ جیمنائی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نچلا ایریا جو ہے وہ چیسٹ کہا جاتا ہے، پھر ابڈومن، لوور ابڈومن، لیگز. تو ایریز سے لے کے پائسز تک جو ہے باڈی ڈیفائنڈ ہے. تو جیمنائی کا افیکٹ ہونا جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں ہو سکتی ہیں جو ان کو تھرو ماؤتھ افیکٹ کریں. اب کمیونیکیشن کے تھرو جو چیزیں ہیں وہ بھی افیکٹ کر سکتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ بھی ان کو افیکٹ کر سکتی ہیں. وہ چیز انڈینجرڈ ہے. سلو پوائزن یعنی کہ ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سلو پوائزن، ہاں ان کو کچھ چیز ایسی ہے جو خوراک کے ذریعے افیکٹ کر سکتی ہے. اچھا سر، خان صاحب کا بات ہو رہی ہے تو خان صاحب اب آگے الیکشن میں حصہ لیتے نظر آ رہے ہیں؟ جی الیکشن میں خان صاحب اگر اس چیز سے سروائیو کر جاتے ہیں تو جس کے زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ یہ جو ہے نا اینگل ان کی یہ بیماری کا ماؤتھ سے ریلیٹڈ، جو بھی کھانے پینے خوراک سے ریلیٹڈ یہ فیز چلتا ہے ان کی برتھ ڈے تک. ٹھیک ہے، اکتوبر تک یہ ہے. اس سے اگر یہ سروائیو کر جاتے ہیں تو پھر الیکشنز میں ان میں تو آپ کو نظر آئیں گے وہ، مگر پراپر الیکشنز میں آپ کو حصہ لیتے ہوئے 2025 میں نظر آئیں گے. وہ 2025 میں الیکشن دوبارہ ہوں گے پاکستان میں. یہ جو الیکشنز ہوں گے یہ مطلب کسی نہ کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے الیکشنز پراپر جو پاکستان آپ کو الیکشنز جس کو میں اپنے ذائچے کے حساب سے ریڈ کرتے ہوئے پڑھتا ہوں، 24 کے الیکشنز کو میں کنسیڈر نہیں کرتا ذائچے کے حساب سے، کیونکہ سال ڈیڑھ سال اگر الیکشنز رہتے ہیں، حکومت جو بھی آتی ہے وہ ایسے ہی یہی رہے گا. پاکستان آپ کو صحیح طریقے سے الیکشنز میں 2025 میں جا کے پراپر اقوام کی لائن میں آتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. سر پچھلی ویڈیو میں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اپریل کے بعد الیکشن ہونے کی امید ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 میں الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہ دونوں میں تھوڑا سا مجھے کنفیوز ہو رہا ہوں میں کہ کیا ہو رہا ہے. کیا یہ کھلا تازاد نہیں؟ یہ وہ والی بات ہے. اچھا یہ جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں، الیکشنز جو یہ اناؤنس ہوئے ہیں یہ تو اپریل والی بات ہو گئی. ٹھیک ہے، الیکشنز ہو گئے جیسے بھی ہوئے. ٹھیک ہے، ملا کے جلا کے ہلا کے، ٹھیک ہے یہ ہو گئے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو الیکشنز ہیں آپ نے وہ سوال نہیں کیا تھا کہ یہ کب تک چلیں گے. ہاں بالکل، یہ بھی یہ اسی کے بیچ میں یہ بھی سوال ہے. آپ کر لیتے تو میں اسی میں جواب دے دیتا. یہ الیکشنز آپ کو سال ڈیڑھ سال سے زیادہ سروائیو کرتے ہوئے ان کے اوپر بنی حکومت نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، صحیح الیکشنز جو ہیں عوام کے ذریعے ہوں گے اور وہ ہوں گے 2025 میں. عوام بڑی چارج ہوئی ہے، اگلے سال میں اور چارج ہوگی. 2025 میں اپنا رائٹ جو ہے نا ٹو ووٹ پراپرلی لیتے ہوئے آپ کو اور اس پہ ایکٹ اپون کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کیونکہ دیکھیں نیشن کو ایوالو ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ایز اے نیشن آپ ایوالو کر رہے ہیں، اس وقت آپ ارتقاء کے عمل سے گزر رہے ہیں. اگلا سوال میرا بڑا مزے کا، کیا 1.5 سال کی حکومت پہلے نون لیگ نے کی ہے پھر 1.5 سال کی حکومت کرنے جا رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بہرحال ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں ہو جائے گا جی. ہاں جی دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حکومت تو ہے نا جی. نون لیگ کر رہی ہے یا کون کر رہی ہے یہ تو خیر قبل از وقت ہے کہنا، مگر آپ وہ نظام سکہ کو بھی تو دیکھیں نا، اس نے بھی تو حکومت کی ہے، تاریخ کا حصہ ہے. وہ کتنے دن کی حکومت تھی اس کی 1 دن کی حکومت تھی، مگر ہسٹری میں اس کا نام ہے. اب جو بھی آئے گا نا وہ آپ سمجھ لیجئے نظام سکہ والا رول پلے کرے گا اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ صحیح چیز آئے گی. پرویز الہی کا کیا کردار دیکھتے ہیں پی ٹی آئی میں؟ پرویز الہی صاحب ٹھیک ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہی اٹیچ رہیں گے اور
پی ٹی آئی کے جو ہوتے ہیں نا وفادار ساتھی ان میں، مگر یہ کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یہ جو پولیٹیشنس کی کریم کھیپ ہے نا، یہ ساری لیٹ 60s میں 70s میں انٹر ہو گئی ہوئی ہے. ان کی صحتوں کے مسائل جو ہیں وہ عمران خان کیا، نواز شریف صاحب کیا، پرویز الہی صاحب کیا، خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، یہ لوگ ہیں. پھر اور 60s میں جو 70s میں یہ سارے کا سارا جو ہے نا سینیریو یہ چینج ہوتا ہوا آپ کو سال ڈیڑھ میں نظر آئے گا. پرویز الہی صاحب بھی اسی چیز کا حصہ ہیں، بٹ پاکستان کی سیاست میں پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ٹھیک رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. شیخ رشید صاحب آپ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے یا کوئی اور راستہ اپنائیں گے، ادھر ادھر نکل جائیں گے؟ 2 حلقوں سے انہوں نے کہا جی میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا. شیخ صاحب جو ہیں وہ شخص اپنی ذات میں ایک انجمن سا تھا، وہ سنی گئی آپ نے غزل؟ تو وہ اپنی ذات کی ایک علیحدہ انجمن رکھتے ہیں. وہ جدھر جائیں گے ادھر ادھر اپنا بھار ڈال سکتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے انفرادیت رکھتے ہوئے ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہی ذائچہ کے حساب سے رہتا ہوا نظر آتا ہے، مگر ظاہر ہے وہ اپنی سیاست ہی کریں گے. اچھا سر، پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ زرداری صاحب کے صحت کے ایشو تو چل رہے ہیں، جو آپ نے پہلے ہی بتایا تھا کہ صحت کے ایشو چلیں گے، مگر آگے اس میں پولیٹکس میں کہ کیا کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں؟ پولیٹکس میں دیکھیں جو آپ سمجھ لیجئے یہ جو سنے کو نیا پتہ کھیلنے لگے ہیں. ہاں جی، وہ پیچھے بھی جو عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا ہے اس کے اندر سننے میں آتا ہے نا کہ جی اس کے اندر زرداری صاحب کو بہت بڑا ہاتھ ہے، اور یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے، تو وہ خیر زرداری صاحب کے ساتھ بنا کے رکھنی نا، وہ کہتے ہیں ساڑھے نال رہو گے تو عیش کرو گے، تو ان کے ساتھ رہنا جو ہے نا وہ ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں ان کا ایک اہم کردار ہے. آگے بھی آپ کو کچھ ٹائم کے لیے نا ان کا ایک کردار نظر آتا ہے، مگر ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں وہ اوورٹیک کرتے ہوئے خدا نخواستہ وہ نظر آتے ہیں. اگلا وزیر اعظم، آخری سوال، کس کو دیکھ رہے ہیں؟ عوام کو، یعنی کہ عوام کا وزیر اعظم، عوام ہی وزیر اعظم ہے. اصل تو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے نا، قائد اعظم کا فرمان ہے یہ. بس میرا یہ جواب ہے. بڑا سیاسی بیان دیا ہے کہ جی عوام کو، عوام نے ہی منتخب کرنا ہے کہ وزیر اعظم کون ہے. بہت شکریہ. سلام پاکستان.